بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو راؤ قمر رضوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ترکی میں آنے والے خوفناک زلزلے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور اسی زلزلے کے دوران جہاں بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو رہی تھیں، ہر طرف تہلکہ مچ رہا تھا، وہیں اسی خوفناک تباہی کے دوران ایک معصوم بچے کے ساتھ ہونے والا معجزہ دیکھ کر ہر سو اللہ اکبر کی صدائیں گونج اٹھی۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں اس معجزے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا۔ دوستو، ترکی میں آنے والے زلزلے سے جہاں ہزاروں افراد موت کی آغوش میں چلے گئے، وہیں کئی لوگ زخمی حالت میں ابھی بھی ملبے تلے موجود تھے۔ ہر سو لوگ اپنی چیخ و پکار سے اپنے پیاروں کو تلاش کر رہے تھے۔ کئی دنوں سے ریسکیو آپریشن جاری تھا۔ وزنی پتھر اور ٹوٹی عمارتوں کو ہٹا کر زخمی لوگوں کو باہر نکالا جا رہا تھا کہ اسی دوران ریسکیو کے ایک اہلکار کو ایک خاتون کی چیخ و پکار سنائی دی۔ وہ بڑے پتھروں اور ملبوں کو ہٹا کر یہ نشاندہی کرنے لگے کہ آخر یہ آواز آ کہاں سے رہی ہے۔ اس زلزلے کو چند دن گزر چکے ہیں اور اس ملبے کے نیچے سے ابھی بھی چیخ و پکار کا سنائی دینا وہاں زندگی کی علامت کو ظاہر کر رہا ہے۔ وہاں کے ریسکیو اہلکار کا کہنا تھا کہ وہ عورت جو ملبے تلے موجود تھی بری طرح سے چلا کر مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن بھاری پتھروں کے ملبے کو ہٹانا ایک مشکل امر تھا۔ اس وقت اس عورت کی چیخ و پکار سن کر ریسکیو ٹیم کے علاوہ مقامی لوگ بھی جمع ہو گئے اور ملبہ اٹھانے لگے تاکہ ایک اور زندگی کو بچایا جا سکے، لیکن لوگوں کی بہت بڑی تعداد بھی اس بھاری ملبے کو ہٹانے میں ناکام تھی۔ لیکن چیخ و پکار ایسی تھی کہ دل کو تڑپائے جا رہی تھی۔ لوگوں کی بے چینی کا یہ عالم تھا کہ وہاں موجود سب لوگ ہی اس ملبے کو ہٹانے لگے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ عورت مزید بلند آواز میں چلا رہی تھی۔ ریسکیو اہلکار اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے اسے حوصلہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے۔ ہر سو چیخ و پکار اور لوگوں کی سسکیاں ایک ہولناک فضا پیدا کر رہی تھیں۔ اس ملبے کو ہٹانے میں 30 منٹ تک کا وقت لگ گیا۔ اس دوران اس عورت کے چیخنے اور رونے کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھیں۔ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید وہ عورت آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے مزید سانس نہیں لے پا رہی، اس لیے اس کی چیخیں اب دم توڑ گئی تھیں۔ ایک اہلکار نے ایک بڑے پتھر کو ابھی ذرا سا سرکایا ہی تھا کہ اسے ایک ننھے وجود کے موجودگی کا احساس ہوا۔ اگر وہ پتھر کو ذرا سا بھی اور سرکاتے تو اس بچے کو چوٹ پہنچ سکتی تھی۔ پتھر کے بیچوں بیچ ایک نومولود بچے نے جنم لیا تھا۔ یہ منظر کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جہاں اتنی تباہ کاریاں ہوئیں اور لوگ اس آفت کا شکار ہو گئے، وہیں یہ ننھا بچہ پتھروں کے بیچ یوں لیٹا تھا گویا ماں کی گود میں پرسکون سو رہا ہو۔ اس بچے کی کیفیت کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا کہ اسے پیدا ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا، اور وہاں ایک عورت بھی موجود تھی جس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بچ نہیں پائے گی۔ وہاں موجود لوگوں نے اس عورت پر ایک چادر پھینک کر اسے ڈھانپ دیا اور اس بچے کو بھی گود میں بھر لیا۔ اس بچے کی ولادت ابھی ابھی ہوئی تھی۔ وہ عورت مر چکی تھی، لیکن اس کا بچہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ ریسکیو اہلکار اور وہاں موجود لوگ یہ منظر دیکھ کر رو پڑے، اور بچہ ہاتھوں میں آتے ہی رونے لگا، اور اس منظر نے کئی آنکھیں اشکبار کر دی۔ اس تباہی کے بیچ ننھے بچے کا زندہ رہنا کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ جہاں اس زلزلے سے ہزاروں لوگ اپنی جانیں کھو بیٹھے تھے، وہیں ملبے تلے دبی عورت جو پیر کے دن سے بھوکی پیاسی پڑی تھی، 3 دن اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بس اس لیے زندہ رکھا کہ اس کے وجود میں پلتی زندگی کو زندہ رکھنا مقصود تھا، اور اسے وقت مقررہ پر اس ملبے سے نکال کر اپنی قدرت عظیمی سے اپنے بندوں کو یہ سمجھانا تھا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک تیرا رب ہر چیز پر قادر ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے زندگی دے سکتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جہاں رب کریم کی ذات کی بڑائی دل میں آتی ہے، وہاں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ مٹی کا بنا انسان آخر خود کو کیا سمجھتا ہے، کیوں اس کا غرور ختم نہیں ہوتا، کیوں وہ نعوذ باللہ خدائی کے دعوے کرنے سے باز نہیں آتا کہ وہ تو بس زلزلے کے ایک جھٹکے کی مار ہے۔ زلزلے کا ایک جھٹکا بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی وہ اسے روک سکتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ دوستو، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت
اور اس کی بڑائی کا ایک خاص منظر ہے جس میں دنیا کے ہر انسان کے لیے ایک عظیم حکمت پوشیدہ ہے۔ دوستو، ترکی میں ہونے والا یہ معجزہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو زندہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے پہاڑوں پر بھی زندگی عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ مارنا چاہے تو بستر پر بھی موت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ پس وہ جس کام کا بھی ارادہ فرما لے تو اس کے لیے تو بس اتنا ہی کہنا ہوتا ہے کہ کن یعنی ہو جا، اور فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید کی آیات پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخر کل کائنات کا مالک ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، کس چیز سے منع فرماتا ہے، کسے حقیقت کہتا ہے اور کسے دھوکہ قرار دیتا ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ کے علم سے غافل ہو کر جب انسان اپنے علم کے مطابق چلنا شروع کیا تو اس وقت پوری دنیا میں تقریباً مغرب کا قبضہ ہے، مغربی روایات کا قبضہ ہے۔ تو اہل مغرب کے تصور میں نہ جنت ہے نہ جہنم، صرف یہی زندگی ہے جو وہ جی رہے ہیں، اور اندر ہی اندر اپنی زندگی میں بہتر سے بہترین کی تلاش میں ہیں، لہٰذا وہ اس کو جنت بنانے کا زور لگاتے تو ہیں، لیکن چونکہ یہ تو بس ان کا خیال ہی ہے۔ جنت تو بس وہ ہے جس کا وعدہ اللہ نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے، اور اہل مغرب کی یہ سب باتیں تو بس اللہ کے نظام سے ٹکر ہیں کہ اگر وہ جنت بنا بھی لیں تو موت کو کیسے روکیں گے، موت سے کہاں تک بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے حوالے سے بعض روایات میں یمن کے بادشاہ شداد کا واقعہ آتا ہے کہ جب اس نے کہا کہ جو جنت مسلمانوں کا خدا ان کو موت کے بعد کہتا ہے کہ میں دوں گا، میں معاذ اللہ یہی بنا دیتا ہوں۔ دوستو، ترکی میں رونما ہونے والے اس واقعے پر آپ کو شداد نامی اس بادشاہ کا دردناک قصہ بھی بیان کرتے چلتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور قدرت کا ایک بہترین منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو شداد نے جب ایک چھوٹا سا شہر آباد کیا، بلکہ اسے بنوایا، جس میں اس نے سارے گھر سونے کے، چاندی کے اور سڑکیں سونے اور چاندی کی بنوائیں، لہٰذا کافی عرصہ وہ جنت بنتی گئی۔ جب وہ مکمل ہو گئی تو افتتاح کرنے کے لیے جب وہ گیا اور اس کا ایک پاؤں اندر اور ایک باہر تھا تو اللہ کا حکم ہوا اس کی جان نکال لی جائے۔ پس وہ دروازے پر ہی گر کر مر گیا اور اسے اپنے ہی ہاتھوں کی بنی جنت دیکھنا تک نصیب نہ ہوئی۔ پھر ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے یعنی ملک الموت سے پوچھا کہ کبھی تجھ کو کسی کی جان لیتے ہوئے رحم بھی آیا ہے؟ تو ملک الموت کہنے لگے کہ 2 دفعہ۔ کہا کہ ایک مرتبہ ایک کشتی ٹوٹ گئی اور ایک عورت اپنی جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی، کچھ لوگ بہہ گئے لیکن وہ بچ گئی، اور اس نے بیچ سمندر ایک بچے کو جنم دیا، اور تیرا حکم ہوا کہ اس عورت کی جان نکال لوں، تو تب مجھے اس بچے پر رحم آیا کہ اس کا کیا بنے گا، یہ تو ابھی بیچ سمندر پیدا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد شداد کی جان نکالتے ہوئے رحم آیا کہ اس نے اتنی محنت اور جان لگا کر جنت بنائی تو انہیں دیکھنے بھی نہ دیا اور دروازے پر ہی جان نکال لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ یہ شداد کون تھا؟ کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہی بچہ ہے جس پر تو نے رحم کھایا تھا، میں نے اسے رزق دیا، ملک دیا، اور وہ میرے ہی مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ دوستو، آج کی دنیا میں بھی تو یہی سب ہو رہا ہے۔ آج انسان بھی تو یہی چاہتا ہے کہ اس فانی دنیا کو جنت بنا لے، سب کچھ اسی زندگی میں مل جائے، تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ اللہ جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ایسے کئی معجزات ہیں جنہیں اگر پڑھا جائے تو انسان کی روح کانپ اٹھے۔ اللہ تو بس اپنے بندوں کے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، پھر چاہے وہ کسی معجزے کی صورت میں ہوں یا کسی واقعے کی صورت میں۔ قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ذات سے منکر ہیں ارشاد ہے، کہتے ہیں کیا ہم جب مر جائیں گے اور ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو کیا ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ تیرے رب کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ کیا وہ جس نے انسان کو مٹی سے پہلی بار بنایا، کیا اسی انسان کو دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ بس یہ وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں اور تیرے رب سے انکار کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کی گردنوں میں توق ہیں اور ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ دوستو، اس دنیا میں ظاہر ہونے والی قدرتی آفات جیسے کہ زلزلہ، سیلاب وغیرہ، یہ سب آفات انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہے، تاکہ انسان ان سے سبق حاصل کرے اور اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئے اور اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی بخشش کا سوال کرے۔ دوستو، ویڈیو کا اختتام اس پیاری دعا کے ساتھ کرتے ہیں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ترکی اور شام کی عوام پر اپنا خاص رحم و کرم کرے۔ آمین ثم آمین۔